اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار۔ ڈگری تنازع کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس عاصم خان نے فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا ہے کہ تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ تمام متفرق درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ وزارت قانون کو ہدایت دی جاتی ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق ریکارڈ پیش کیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ عدالت کے پاس ان کی 3 درخواستیں ہیں، پہلے انہیں سن لیں۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی نے حتمی طور پر طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج سے کہا کہ طارق محمود جہانگیری ان کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ طارق جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے۔ انفیئر مینز کمیٹی نے نقل اور ایگزامز کو دھمکیاں دینے پر طارق جہانگیری پر 3 سال کی پابندی لگائی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سنا دیا گیا۔ مکار بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان کا دریائے چناب کے بہاؤ میں کمی پر اظہار تشویش۔ انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے بھارت سے وضاحت طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 7 دسمبر کو پانی کے بہاؤ میں اچانک کمی ہوئی۔ پانی روکنا انسانی زندگیوں اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت نے پانی کے ڈیٹا اور معلومات کی فراہمی میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ بھارت پانی سے متعلق کسی بھی یک طرفہ اقدامات سے باز رہے۔ حکام کے مطابق مودی حکومت نے 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی رات اچانک 58,000 کیوسک پانی چھوڑا۔ 13 دسمبر کو اخراج کو خطرناک حد تک کم کر کے صرف 870 کیوسک کر دیا۔ As regards the visit of the Chief of the Army Staff and the Chief of Defence Forces, I do not have any information, sir, right now. I have seen the reports, but I have no information to share with you. چیف آف ڈیفنس فورسز کی دورہ امریکہ سے متعلق خبریں مسترد۔ وضاحت ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ پاکستان نے ISF میں شرکت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ بین الاقوامی استحکام فورس میں شرکت سے متعلق کسی پیش رفت پر بروقت آگاہ کیا جائے گا۔ بونڈائی بیش حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی میڈیا نے واقعے پر غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ TTP کو افغان طالبان سے مدد ملتی رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دولت اسلامیہ سمیت افغانستان میں دہشت گرد گروہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سب سے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان نے دہشت گرد گروہوں کی ایک حد کے لیے اجازت دینے والا ماحول برقرار رکھا ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے افغان طالبان کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ عسکریت پسند گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ اس دعوے کو قابل اعتبار نہیں قرار دیا اور خبردار کیا کہ پڑوسی ریاستیں افغانستان کو علاقائی عدم تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طالبان رجیم کے دہشت گردانہ اقدامات پر سخت کریک ڈاؤن۔ افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا معطل کر دیا۔ شدت پسندی اور دہشت گردوں کی سرپرستی پر امریکہ نے تمام امیگریشن چینلز بند کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیا صدارتی حکم نافذ۔ افغان ویزا ہولڈرز حفاظتی استثناء سے محروم ہو گئے۔ نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ افغانستان عالمی سفری پابندیوں کے مرکز میں شامل۔ یورپ اور آسٹریلیا بھی افغان شہریوں پر سخت اقدامات کی جانب گامزن۔ معاشی مسائل کے باوجود ملکی IT شعبے نے ترقی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IT شعبے سے متعلق ورکنگ گروپ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا IT برآمدات میں بتدریج اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ حکومت IT شعبے میں افرادی قوت کی تکنیکی تربیت، ٹیکس میں آسانیوں اور دیگر امور میں بہتری کے لیے سرگرم ہے۔ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کی۔ اجلاس میں IT شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم کی حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کہا کہ لائف سٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کی جائے۔
پاکستان اور لیبیا کا عسکری تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ. لیبیا کے فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر سے ملاقات. دو طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. فیلڈ مارشل کو لیبیا کے افواج کے دستے نے سلامی پیش کی. سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت الرٹ. نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں. کینبرا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت داخلہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا. کہا کہ حکومت ایک نیا نظام بھی تیار کرے گی جس کے تحت ان تنظیموں کو فہرست میں شامل کیا جائے گا جن کے رہنما تشدد یا نسلی نفرت کو فروغ دینے والی نفرت انگیز تقریر میں ملوث ہوں. ایک نئی ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام یہود دشمنی کی روک تھام کرے، اس سے نمٹے اور اس کا مؤثر جواب دے. بغیر کسی ثبوت کے سڈنی حملہ آور کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا گیا. وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارق کا تقریب سے خطاب. کہا سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آیا. مس انفارمیشن آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے. نیشنل سائبر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں. حکومت نے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا. سائبر حملوں سے بچنے کے لیے آگاہی اور تربیت ضروری ہے. مودی سرکار کے اعصاب پر جنگی جنون سوار. بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث. جارحانہ عزائم کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا خطہ خطرات سے دوچار. حالیہ برسوں میں بھارتی پالیسی اور علاقائی برتری کے خواب میں ہتھیاروں کی خریداری تیز کر دی. بھارتی حکومت کا آئندہ بجٹ میں دفاعی شعبے کے لیے 20 سے 25% اضافے پر غور. پاکستان اور بھارت کے دفاعی بجٹ کے تقابلی جائزہ اجلاس. واضح ہوا کہ بھارت مسلسل دفاعی اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے. گلگت بلتستان میں عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے. چیف الیکشن کمشنر جی بی راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریت رائے سے ملتوی کیے گئے. الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان کے خلاف اشتہاری کارروائی کا آغاز کر دیا. عدالت کے حکم پر مختلف مقامات اور جوڈیشل کمپلیکس میں طلبی کے نوٹس آویزاں کر دیے گئے. نوٹسز میں سہیل آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. نوٹسز کے مطابق ملزمان عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کر پا رہے یا روپوش ہیں. عدالت نے پیشی کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی. بانی تحریک انصاف سے رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. پی ٹی آئی رہنما وقت ختم ہونے پر داخل ناکے سے واپس چلے گئے. پی ٹی آئی نے 6 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نام اس مرتبہ فہرست میں شامل نہیں تھا. خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم برداشت نہیں کروں گی. پنجاب آج پہلے سے زیادہ محفوظ اور پرسکون ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لودھرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا جب کسی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سڑکیں ٹریفک کے لیے ہوتی ہیں، ریڑھیوں کے لیے نہیں. ہیلمٹ کو عوام کی حفاظت کے لیے یقینی بنایا گیا. چند روز میں 22 لاکھ نئے لائسنس بنے ہیں. پنجاب میں میرٹ پر 80,000 طالب علموں کو وظیفے دیے گئے. 2 ہفتے میں پنجاب سے منشیات کا خاتمہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیس میں وسیع اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا اعلان. پولیس اسٹیشنز کی تعزین و آرائش ہوگی. فورینسک اور عدالتی نظام سے آن لائن ریکارڈ مینجمنٹ کا بھی اعلان. پاکستان نیوی کے افسران سے خطاب. کہا اسمارٹ سرویلنس سسٹم، مصنوعی ذہانت پر مبنی کیمروں، ای چالان سے جرائم میں کمی آئی. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ریپڈ رسپانس فورس کے قیام سے بھی فائدہ ہوا.
کسی بھی شخص کو آف لوڈ کرنے پر تحریری وجوہات فراہم کرنا لازم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کا درخواست پر تحریری حکم جاری۔ کہا کن قانونی دفعات کے تحت مسافروں کو روانگی سے عین قبل آف لوڈ کیا جاتا ہے، لا افسران قانونی دفعات کا حوالہ دیں۔ انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی کو سلب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے پراپرٹی سے متعلق بنائے گئے قانون پر تحفظات کا اظہار۔ عدالت نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے خلاف دائر 6 درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پٹواری اور اے سی کو جج بننے کا شوق چڑھا ہے۔ ایک معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے تو پٹواری کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اب جنگل بن چکا ہے؟ جو پٹواری اور تحصیلدار جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے وہی لوگوں کی پراپرٹیز کا فیصلہ کرے گا۔ عدالت نے درخواستوں پر نوٹس جاری کیا کہ 22 دسمبر کو جواب طلب کیا جائے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کے ہاتھوں بیوی اور بیٹی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ لاہور پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مقتولین کے موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ حراست میں لیے جانے والے ڈی ایس پی کا قریبی دوست شیراز اور خانسامہ شامل۔ ڈی ایس پی نے قتل کے بعد ایک بیٹی اور دوسرے کو بیوی کا فون دیا۔ خانسامہ بیٹی کا فون لے کر گجمتا کی طرف گیا۔ شیراز عرف بوبی بیوی کا فون لے کر غالب مارکیٹ آ گیا۔ فون دینے کا مقصد موبائل کی لوکیشن تبدیل کرنا تھا۔ امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ کہا بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا۔ امریکہ کو قانون سازی کی نہیں نئے صدر کی ضرورت تھی۔ ہم نے 8 ماہ میں 10 جنگیں رکوائیں۔ غزہ کی جنگ ختم کر کے 3000 سال میں پہلی بار امن قائم کیا۔ زندہ یا ہلاک یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا۔ امریکہ اور وینزویلا میں تعلقات شدید کشیدہ ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل بردار جہازوں کی ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی سینٹ نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بل منظور کر لیا۔ $901 ارب بجٹ میں اسرائیل کے دفاعی پروگرامز کے لیے فنڈز مختص کرنے کی بھی منظوری۔ دفاعی بجٹ بل کی منظوری دی گئی ہے۔ سینٹ میں بل کے حق میں 77 جبکہ مخالفت میں 20 ووٹ آئے۔ منظوری کے بعد دفاعی بل دستخط کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ارسال کر دیا گیا۔ بھارتی مداخلت پر بنگلہ دیش کا سخت موقف۔ مودی سرکار کو کھلا چیلنج۔ قاتلوں کی سرپرستی اور داخلی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ ڈھاکہ میں مودی کا پتلا نظر آتش۔ بنگلہ دیشی رہنما حسنات عبداللہ نے بھارت کو 2 ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی۔ کہا خود مختاری پامال ہوئی تو سخت جواب دیں گے اور عدم استحکام کی صورت میں مزاحمت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں تک پھیل جائے گی۔